کچھ دنوں سے پاکستانی میوہ جات کی اور مسالہ جات کی اسرائیل کی منڈیوں میں موجودگی کی خبروں نے سوشل میڈیا پر خوب ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایک رہنے والے یہودی فیصل بن خالد نے سوشل میڈیا پر ایک پاکستانی غذائی مصنوعات کی ایک ویڈیو شیئر کی اور اس پر یہ لکھا کہ مجھے بطور پاکستانی مبارک ہو کہ میں نے پاکستانی پروڈکٹ کی پہلی کھیپ اسرائیل کی منڈی تک پہنچا دی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا سامنے آنا تھا کہ اس کے بعد سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر پھر یہ سوالات اٹھنے لگے کہ کیا واقعی پاکستان سے اسرائیل کے لیے کوئی تجارتی جہاز گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان کی اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اگرچہ کئی دنوں کی مسلسل افواہوں کے بعد آج پاکستانی دفتر خارجہ کا موقف تو سامنے آ گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی اسرائیلی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، جبکہ اس معاملے پر وزارت تجارت نے بھی اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ یہ ساری خبریں سراسر پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ حکومت اسرائیل سے نہ کسی قسم کی تجارت کر رہی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت تجارت کے جاری کردہ اعلامیے میں فیصل بن خالد کے متعلق مزید یہ وضاحت دی گئی ہے کہ جس یہودی پاکستانی نے یروشلم اور حیفا کے 3 تاجروں کو فوڈ سیمپلز بھیجے ہیں، وہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں بھیجے ہیں، اور یہ سارے سیمپل متحدہ عرب امارات کے ذریعے بھجوائے گئے ہیں، جن میں کوئی پاکستانی بینکنگ یا سرکاری چینل استعمال نہیں ہوا۔ دوسری طرف امریکی یہودی کانگریس نے بھی اپنے بیان میں یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی براہ راست تجارت نہیں، اسرائیل میں غذائی اشیاء عرب ممالک کی مارکیٹ سے ذاتی حیثیت سے سپلائی کی گئی تھی۔ ناظرین، وزارت خارجہ اور وزارت تجارت کی اس وضاحت کے بعد آخر یہ واضح تو ہو گیا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان نہ تو کوئی تجارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں، نہ ہی اس حوالے سے پالیسی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے، مگر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود ایسی کنٹروورسیز کیوں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، جن سے پاکستانی عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ہمیں یاد ہے 2022 میں پاکستانی صحافی احمد قریشی کی کچھ پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کے ساتھ اسرائیل کے دورے کی خبریں سامنے آئیں، جس پر یہ سوالات اٹھائے گئے کہ کیا اس دورے کو حکومت کی آشیرواد حاصل تھی۔ اسی طرح نومبر میں بھی اسرائیلی میڈیا نے نومبر 2020 میں تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کے حوالے سے بھی خبریں سنی گئی تھیں کہ انہوں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے، جس کی زلفی بخاری نے تردید کی تھی۔ اسی طرح 2018 میں ایک اسرائیلی صحافی کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا جاتا رہا تھا کہ تلیب سے ایک جہاز پاکستان آیا ہے، جبکہ 2005 میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اس وقت چہمگوئیاں سنی گئیں جب اس وقت کے اسرائیل کے نائب وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری کے درمیان ترکی کے شہر استنبول میں ایک ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً سبھی عرب ممالک نہ صرف اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر چکے ہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی عرب ممالک قائم کر چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا موقف بلا شبہ ایک اخلاقی، سیاسی اور مذہبی حقائق پر مبنی ہے۔ یقیناً اس پالیسی میں اس وقت تک تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جب تک اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اپنی جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں اس میں تبدیلی نہ لے کر آئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسی افواہیں، ایسے پروپیگنڈاز ہر 4-6 مہینے کے بعد کیوں پھیلائے جاتے ہیں؟ میں بات کروں گی، مجھے سینئر صحافی تجزیہ کار عوریہ مقبول جان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عوریہ صاحب آپ کا۔ عوریہ صاحب، جب ایک چیز واضح ہے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو لے کر، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے لے کر، پھر آخر ہر 4-6 مہینے کے بعد یہ کنٹروورسیز کیوں اٹھتی ہیں؟ زلفی بخاری کا میں نے حوالہ دیا، ان کے دورے کے حوالے سے یہ کنٹروورسی اٹھائی گئی، اس کے بعد خورشید قصوری صاحب کے حوالے سے بھی یہ کنٹروورسی اٹھائی گئی تھی، اور اب سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی جب دیکھا کہ یہ مسالہ جات پاکستان سے گئے تو ظاہر ایک سوال تو اٹھتا ہے۔ تو اب تردید بھی آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خورشید قصوری صاحب کا اس وقت جو ملاقات کی صورتحال تھی وہ باقاعدہ
استنبول کے ایک ہوٹل کے اندر ہوئی تھی اور اس ہوٹل کے اندر باقاعدہ صحافیوں کے سامنے دونوں جو ہیں انہوں نے گفتگو کی تھی اور ایک بات چلی تھی اور خورشید قصوری صاحب نے اس کا انکار بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایسا تھا اور ہم اس طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ پرویز مشرف کی ایک خواہشات میں سے ایک خواہش تھی کہ وہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ افواہ پاکستان کے میڈیا سے نہیں آئی. یہ افواہ سب سے پہلے وائس آف امریکہ نے جو ہے وہ اس کو ایک نشر کیا, اپنی ایک ویب سائٹ کے رکھا اور ساتھ اس نے امریکن جوئش کانگریس کا جو ہے اس کا ایک اعلامیہ جو تھا وہ لکھا اور اس کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے ایک انڈیویجول نے. آپ ذرا ہیڈ لائن پڑھیں کہ پاکستان کا پہلا جہاز جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گیا. تو اس میں کسی پاکستانی انڈیویجول کی بات نہیں کہے گی, پاکستان کا لفظ استعمال ہوا اور یہ بہت مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال. لیکن اصل سچویشن کیا ہے, آپ اگر کبھی بیروت چلے جائیں اور بیروت سے آگے جا کے جو اسرائیل کا بارڈر آتا ہے وہاں چلے جائیں اور اس طرف سے آپ اردن چلے جائیں تو اسرائیل کا بارڈر چلے جائیں تو پاکستان کے آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو اپنے ہی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیلی ایک چٹ دیتے ہیں اور پاکستانی جا کے ان کو وزٹ کر کے آتے ہیں. پاکستان کے اندر میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اسرائیل کے وہاں سے کھجورے منگاتے ہیں اور بیروت میں وہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر مدینے کی کھجورے لگا کے پاکستان میں بیچتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن میں سے ہمارے ایک لاہور کے اچھے خاصے بہت بڑے عالم دین بھی موجود ہیں کہ جو کاروبار کرتے تھے اور ان کے بارے میں افواہ بھی آئی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواہش کیوں اٹھتی ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ ایک بہت خوفناک چیز ہے. پاک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو مفتی اعظم فلسطین سے ملے تھے اور خاص طور پہ انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور میں یہودیوں کی سازش کو سمجھتا ہوں. اسرائیل بذات خود ہم کو کیسا سمجھتا ہے. 1948 کی جنگ میں ایک عربوں کو تھوڑی بہت شکست ہوئی تھی, لیکن 1967 کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو اس کا جشن پیرس میں منایا گیا اور ڈیوڈ بین گوریان جو تھے وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے بیکاز پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. پاکستان ہمارا نظریاتی حریف ہے, نظریاتی مقابلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہم یہودیت کے نام پہ بنے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عمران خان کا جو بنیادی طور پر تضاد آیا ہے, عمران خان کے خلاف جب ویسٹرن طاقتیں ہوئی ہیں تو ایک 4 کی میٹنگز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ سعودی عرب میں ہوئی تھی, جس کے اندر 3 لوگ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے جبکہ عمران خان نے انکار کر دیا تھا. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے جو ابراہم اکارڈ ہوا ہے نا جی, ابراہم اکارڈ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ 3 مذاہب کو اکٹھا کیا جائے. یہ تینوں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, اسلام, یہودیت اور عیسائیت. لیکن میری بات سنیں نا, اگر عمران خان نے یہ بات نہیں مانی تھی اور تعلقات اور خراب بھی اس وجہ سے ہوئے اور آج حالات بھی ملک میں اسی وجہ سے ہیں کہ چلیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا یہ نام پسند نہیں آئی, آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں, کیا ان سے یہ منوانا آسان ہے کیا؟ پھر یہ کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی بھی دیکھیں 2 ملک ایسے ہیں جن کے اندر اسرائیل کو تسلیم کروانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ان کے گھر کو اجاڑنا ہے, ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان, اور دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ کوئی ان میں سے پہلے کوئی تسلیم کر لے. دیکھیں اب متحدہ عرب امارات نے کر لیا نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں اکثریت انڈینز کی ہے, پاکستانیوں کی ہیں, دوسرے ملکوں کی ہے اور ایک ملٹی کلچرل سی صورتحال بن چکی ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بحرین نے کر لیا. بحرین میں یہ ہے کہ اکثریت اور مسلک کیا ہے, اقلیت اور مسلک کیا ہے, دبا کے رکھا ہوا ہے. ہم پہ آج بھی آپ سمجھتے ہیں یہ پریشر ہے؟ پریشر تو ہمیشہ ہم پہ رہے گا, ہم پہ بھی ہے اور باقی لوگ. میں نے بتایا ابراہیم اکارڈ کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ سارے تینوں مذاہب کو ہم اکٹھا کریں, کیونکہ اصل میں امریکہ اور جو اس کے اسرائیل کے جیوز ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہم نکل کے اسرائیل کو پاور سینٹر بنا دیا جائے. اور تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے خلاف ہوئی ہے, جسے امریکی سازش بولا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے, تو پھر تو یہ سازش شہباز شریف کی حکومت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر شہباز شریف کی حکومت اس طرح بلیٹنٹلی آئے گی تو یقیناً ہو سکتی ہے. دیکھیں اس دن کے بعد سے معاملہ دب گیا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ سارے اکٹھے کرنا چاہتے تھے, یو اے ای, بحرین, سوڈان, انہوں نے کر لیا, مراکش نے کر لیا, اس کے ساتھ مسقط عمان نے,
ان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، رہ گئے تھے سعودی عرب اور پاکستان کو چاہتے تھے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے، یہ کرے گی تو اس کے گارڈ میں ہم بھی کر لیں گے. اب پاکستان نہیں ہو سکا. آپ کبھی جا کے اسرائیل کی اخباریں دیکھیں نا، ہیرٹس کو دیکھیں، ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھیں، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عمران خان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ جس وقت مشرف کے زمانے میں خورشید قصوری مل کے آئے تھے تو بڑی آرام سے ہم لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، گفتگو ہونی شروع ہو گئی تھی، رسالوں اخباروں میں مضامین لکھنا. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے کئی اینکر پرسنز ہیں جن میں سے بہت سینئر موسٹ اینکر پرسنز ہیں، وہ ٹویٹ کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے، لیکن ماسز کے اندر بہت مشکل ہے پاکستان کے کہ اسرائیل کو تسلیم. بہت بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ